فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ الاعراف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بیان کیا ہے کہ یحل لہم الطیبات، آپ طیبات کو حلال کرتے تھے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرتے تھے۔ سابقہ ہمارے اس درس کے اندر، لیکچر کے اندر غامدی کے متعلقہ یہ بات ہوئی تھی کہ فتنہ غامدیت میں جاوید احمد غامدی کے کیا نظریات اور کیا افکار ہیں، اور عام مسلمانوں سے ہٹ کے کن کن بنیادوں پہ انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ تو آج ہم دو باتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات اصول فطرت ہے، اور دوسری بات تصور کتاب ہے۔ تو ان دو باتوں پہ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی کہ جاوید احمد غامدی کے ہاں دین کے بنیادی ماخذ جو ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان ماخذ میں سے ایک اصول فطرت جو ہے وہ کیا معاملہ اور کیا اس کے بارے میں ان کا نظریہ ہے۔ ہم اس سے آغاز کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی نے اپنے اصول مبادی کتاب کے اندر بھی اور جا بجا یہ بات تحریر کی ہے کہ دین کے بنیادی ماخذ میں سے دین فطرت کے بنیادی حقائق ہیں، دین فطرت کے بنیادی حقائق ہیں، اور دوسری بات سنت ابراہیمی ہے، تیسری بات قرآن ہے، اور نبیوں کے صحائف ہیں۔ تو دین کے بنیادی ماخذ میں وہ صرف قرآن اور سنت کی بجائے قرآن مراد لیتے ہیں، سنت سے مراد سنت ابراہیمی لیتے ہیں، اور پھر دین فطرت کے بنیادی حقائق کو شریعت کا ماخذ سمجھتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ نبیوں کے صحائف اور تورات، زبور، انجیل وغیرہ کو بھی یہ بنیادی ماخذ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جی قرآن کے جو اشارات ملتے ہیں اور ان کتابوں میں اس کی صراحت ہے تو ہم ان سے معاونت دیں گے، لیکن خیر اب ان بنیادوں کی وجہ سے ہم ان کے اصول فطرت پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ فطرت کیا چیز ہے اور فطرت کی کیا حیثیت ہے، یہ کوئی آج نئی سوچ نہیں، بلکہ اس سے قبل بھی معتزلہ وغیرہ یہ سوچ رکھ چکے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت جو ہے وہ خود بخود اس کی اچھائی اور برائی کو معلوم کرواتی ہے۔ شریعت نہ بھی آتی تو تب بھی چیزوں کے اندر اصل طور پہ فطرت موجود ہے، اور اس فطرت کی بنیاد پہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم فطرت کے تقاضوں کے مطابق لیا جائے گا۔ اب اس چیز کے حوالے سے جب یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اس دین فطرت کو بنیادی ماخذ سمجھتے ہیں تو آپ کی دلیل کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک آدمی قرآن اور سنت سے ہٹ کر فطرت کو دین کا ماخذ سمجھ رہا ہے کہ فطرت دین کا ایک ماخذ ہے اور فطرت کے بھی بنیادی حقائق ہیں، تو آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی بات پہ
رد کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے کہ اس آدمی کا موقف کیا ہے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ انسان خود بخود بہت سی چیزوں کی اچھائی اور برائی اور اس کی حلت و حرمت کو پہچان لیتا ہے، اور اس چیز کے لیے انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جو اس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور خود انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فجور یعنی گناہ کی چیزیں بھی سمجھا دی، وَتَقْوَاهَا، اور انسان کو اس کے تقوی کی چیزیں بھی محسوس کروا دی. تو انسان خود اچھائی اور برائی کو پہچان لیتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو دلیل بنانے کی کوشش کی ہے. اب اگر انسان کو خود بخود ہی ہر چیز کی معلومات تھیں اور اللہ نے انسان کو پیدا ہوتے ہی سب کچھ ہی اچھائی اور برائی سکھا دی تھی، تو پھر نبیوں کے آنے کا مقاصد کیا تھے؟ اس حوالے سے اس بات کے جواب کے اندر ہم سورہ النمل کی آیت نمبر 78 لیں گے. سورہ النمل کی آیت نمبر 78. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا تو بطون امہات سے تمہاری ولادت ہوئی تو تم لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں نعمتیں عطا کی. جبکہ اگر یہ بات لی جائے وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پیدا ہوتے ہی انسان جو ہی شعور میں آتا ہے تو سارا کچھ انسان کو پتا ہوتا ہے اچھائی کیا برائی کیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کس عمر میں انسان فجورہا و تقواہا کو پہچانتا ہے. اگر اس آیت کے اندر یہ بات لی جائے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ انسان خود بخود ہر چیز کو پہچانتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہ سکھایا جو تمہیں علم نہیں تھا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام جب تک نہ سکھائے خود بخود انسان کو کوئی چیزیں معلوم نہیں ہوتی. اب صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں. حالانکہ ہر انسان یولد علی الفطرہ ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کون سی فطرت صحیح ہے؟ اب ایک کافر بھی تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک یہودی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک عیسائی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک ہندو بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ایک مجوسی بھی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جب سب فطرت پہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو جب فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سی فطرت تھی؟ اگر وہ فطرت ہے تو اس کے باوجود اس کی اصلاح، اس کو صحیح سمجھ اور اس کو شریعت سے روشناس کروانے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ صرف فطرت پہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے انسان دین کی کامل معرفت حاصل نہیں کر سکتا. صحابہ کرام عقل والے تھے، شعور والے تھے، سمجھ والے تھے، دین کو سمجھ بھی لیا، اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود قرآن نازل ہوتا ہے تو کتنی ہی باتوں کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہوتی تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ کر دیتے. صرف نفس فطرت کی وجہ سے وہ دین کی باتیں پہچان نہیں سکتے تھے. تو اس لیے یہ بات کہنا کہ انسان فطرت کی وجہ سے سب کچھ اچھا اور برا پہچان لیتا ہے اور فطرت کے بنیادی کچھ حقائق ہیں وہ دین کے ماخذ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں، جانور ہیں مثال کے طور پہ، کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں؟ فطرت سے فیصلہ کروا لیں. ہم ایک مسئلہ لیتے ہیں نا، ایک مسئلہ ہم نے لکھیا کہ
جانوروں کی حلت و حرمت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس دو گروہ ہیں. ایک گروہ غامدی نظریات کا حامل ہے، وہ کہتا ہے فطرت سے ہی حلت و حرمت کی پہچان ہو جاتی ہے، قرآن سے اشارات ملتے ہیں، عقل انسانی اس کو پہچان لیتی کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، کون کس چیز کس کے لیے کون سی نہیں. ایک یہ گروہ ہے. دوسرا گروہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے جتنی مرضی انسان کو اللہ نے عقل، دانش، سمجھ، بوجھ، بصیرت دی ہے، اس کے باوجود جب تک اللہ کی وحی کے ساتھ ہمیں یہ دلیل نہ مل جائے کہ فلاں جانور حرام ہے، اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جن کی حرمت آ جائے گی وہ حرام، باقی سارے حلال ہوں گے. ایک گروہ کہتا ہے ہم نے قرآن و سنت سے ہی حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا ہے. اب یہ دو گروہ سامنے آ گئے. ایک نظریہ غامدی ہے کہ فطرت انسانی پہچان لیتی. ایک حاملین کتاب و سنت کا نظریہ ہے کہ کسی چیز کی حلت و حرمت کے لیے صرف فطرت کافی نہیں، جب تک وحی کی دلیل موجود نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اب یہ دو گروہوں کو ہم ایک مسئلہ دیتے ہیں کہ جناب آپ بتائیے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان گھوڑوں کے متعلق یہ بات کہی ہے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ سواری کے لیے اور زینت کے لیے. اور جو سواری اور زینت کے لیے ہوگی وہ چیز کھائی نہیں جاتی، اس کے مقاصد میں کھانا نہیں ہے، وہ سواری کے کام آتا ہے اور سواری کے ساتھ ساتھ وہ زینت کے کام آتا ہے. تو لہذا قرآن مجید سے اشارہ ملتا ہے کہ گھوڑا نہیں کھانا. کہتے ہیں فطرت پسندی نہیں کر رہی. اور عقل بھی کہتی ہے کہ ایک جانور اگر یہ کھانے شروع کر دیں تو سواریاں کہاں بچیں گی. اب انہوں نے فطرت کا دوسرا نام عقل رکھ دیا ہے. اب ایک عقل نے یہ بات کہی کہ گھوڑا جو ہے وہ صرف کس کے لیے ہے؟ زینت اور سواری کے لیے. کیونکہ قرآن مجید میں جہاں ان جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے آگے اللہ نے یہ بات کہی ہے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، یہ سواری کے لیے اور زینت کے لیے. تو لہذا یہ سواری اور زینت کے لیے ہے. ایک عقل یہ کہہ رہی ہے. جب ہم تاریخ عرب کو دیکھتے ہیں تو عرب کے لوگوں کی عقل کہتی ہے کہ سواری بھی کرو ذبح بھی کرو. اور تاریخ کے اندر کتنے شواہد موجود ہیں کہ عرب کے لوگ گھوڑا کھاتے تھے، اس کا گوشت استعمال کرتے تھے، اس کو حلال سمجھتے تھے. ان کی عقل کہتی تھی سواری بھی کرو کھا بھی لو. اب دو عقلیں ہو گئی. اب کون سی عقل اور کون سی فطرت صحیح ہے؟ وہ عرب کے لوگ بھی جن کی سواری گھوڑا پسندیدہ سواری تھی، اب ان کی سواری میں وہ اس کو کھاتے بھی ہیں سواری بھی کرتے ہیں، ان کی فطرت اس کی اجازت دیتی ہے. اور غامدی صاحب اور ان کے حاملین نظریہ رکھنے والے وہ عموماً اس کی سواری بھی استعمال نہیں کرتے اور اس کے حرمت کا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے جناب استعمال نہیں کریں گے اس بنیاد پہ کہ یہ زینت اور سواری کی چیز ہے، لہٰذا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، فطرت نہیں مانتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب فطرت کس کی صحیح ہے کس کی نہیں. اگر ہم فطرت پہ بات کریں، میری فطرت کچھ کہے گی، آپ کی فطرت کچھ کہے گی، ان کی فطرت کچھ کہے گی. اہل لاہور کی فطرت کہے گی نہیں کھانا، اور کوئی دور دراز علاقے والے وہ کہیں گے کھا لینا چاہیے. ہر علاقے کی فطرت مختلف ہوگی، ہر انسان کی فطرت مختلف ہوگی، اور پھر قوموں اور لوگوں کی فطرت مختلف ہوگی. تو کس کی فطرت کا اعتبار کریں گے؟ پھر اس طرح دین بٹ کے رہ جائے گا. کوئی ایک ہی چیز کو حرام کا ہونے کا فتویٰ دے گا، کوئی ایک چیز کو حلال ہونے کا فتویٰ دے گا. اس پر فیصلہ نہیں ہو سکتا. لازم بات ہوگی کہ ہم شریعت کی طرف رجوع کریں.
اور شریعت کی طرف جب رجوع کریں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر حلال و حرام کے لیے اور اس کے بیان کے لیے بھیجا تھا، اور بھی مقاصد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور شریعت کی تبلیغ میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ تو یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، اور جو طیب چیزیں ہیں انہیں حلال کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے، شریعت کو پہنچانے کے مقاصد میں سے ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ حلت و حرمت کی وضاحت کریں۔ تو حلت و حرمت کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ گھوڑوں کی حلت کے متعلق صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی معیت میں گھوڑوں کو کھایا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کبھی قدغن نہیں لگایا۔ تو لہٰذا فطرت کو جب ہم نے دلیل پہ پرکھا تو دلیل نے ہماری فطرت کی تعیین کر دی کہ جو فطرت گھوڑے کی حلت کی بات کرے گی وہ فطرت سلیمہ ہے، اور جو فطرت اللہ کے نبی کی حلال کردہ چیز کو اپنی سوچ اور عقل کی وجہ سے ممنوع قرار دے دے وہ فطرت فاسدہ ہے، وہ فطرت سلیمہ نہیں ہے۔ اور جو بھی فطرت سلیمہ ہوگی وہ شریعت کے تابع ہوگی، وہ قرآن کو بھی مانے گی اور سنت کو بھی مانے گی۔ ہاں وہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ فطرت سلیمہ ہے، لیکن جب انسان اپنی خواہشات اور عقل کی بھینٹ چڑھ کے اپنی فطرت سلیمہ کو خراب کر دے تو اس فطرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو فطرتیں تو بہت ہیں، لیکن فطرت سلیمہ کا اعتبار ہوگا، اور فطرت سلیمہ وہی ہوگی جو شریعت کے تابع ہے، اور جو شریعت کے تابع نہیں وہ فطرت سلیمہ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم فطرت پر پرکھتے ہیں ہر چیز کو اور دلیل نہ دیکھی جائے تو پھر معاملات بہت بگڑ کے رہ جائیں گے۔ اپنے اسی اصول کے تحت داڑھی کے مسئلے کو دیکھ لیں۔ غامدی صاحب کا نظریہ ہے جی اس میں نا انسان کو فطرت پہ چھوڑ دیا جائے گا، جس کو اچھی لگے گی رکھ لے، جس کو اچھی نہیں لگے گی نہ رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت کہتی ہے داڑھی رکھنی چاہیے، یہ رکھ لیتا ہے، اسی کہتی ہے نہیں رکھنی چاہیے نہیں رکھتا، اسی کہتی ہے تھوڑی رکھ دیں، وہ اس طرح کی رکھ لیتا ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے جی فرنچ رکھ لیں، کسی کا کہتا ہے جی میں فلاں طرح سے رکھ لوں۔ پھر ہر ایک کی فطرت، تو یہ کیا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرامین کی کیا حیثیت رہے گی کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی چیزوں میں سے داڑھی کو شمار کیا تھا۔ احادیث موجود ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں، 5 چیزیں فطرت میں ہیں، بخاری و مسلم دیگر کتب احادیث میں سے ہیں۔ لیکن جہاں فطرت کی باتوں کا شمار ہوتا ہے انہی احادیث کے ساتھ داڑھی کی بات بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اعفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات جاری کیے ہیں، اور جس کا حکم اللہ کے پیغمبر دے دیں وہ چیز ماننا لازم ہو جاتی ہے۔ انسان کی عقل مانے نہ مانے، اس کی فطرت میں آئے نہ آئے، لیکن جب پیغمبر کائنات کا حکم ہو جائے گا پھر انسان اپنی عقل اور اپنی فطرت پہ اس کو نہیں پرکھے گا، بلکہ عقل کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ تو داڑھی کے مسئلے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھیں گے تو حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ آپ اسی طرح اور بہت سی باتیں دیکھ لیں تو سہولیات کا دروازہ کھول کے شریعت کے مخالف کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ غامدی نظریات کے حامل لوگ صرف فطرت کا سہارا لے کے دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا یہ ہتھیار ہے شریعت سے روگردانی کا، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم فطرت کا دروازہ کھول کے ہر انسان کو شریعت بنانے کا حق تو دے دیتے ہیں، لیکن نہیں سوچتے کہ اس کے کتنے غلط اثرات پڑتے ہیں۔
ہم نے گھوڑے کی بات کی تھی، گھوڑے کی حلت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی فطرت کا تقاضا یہ سواری ہو، یہ زینت ہو، تو اس پر ایک اور بات بھی لے لیں۔ اب اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ اونٹ حلال ہے؟ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں حلال ہے، اتفاق ہو گیا۔ اب اتفاق ہے غامدی صاحب کا کہ اونٹ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ہمارا بھی اتفاق ہو گیا کہ اونٹ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب یہاں پر یہ کیوں حلال ہے اور گھوڑا کیوں حرام ہے؟ وجہ وہاں فطرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ سواری اور زینت کے لیے ہے، اس کو کھایا نہ جائے۔ تو جہاں پہ گھوڑے کے متعلقہ یہ بات ہے کہ یہ سواری اور زینت کے لیے ہے، وہی بات اونٹ کے متعلقہ بھی موجود ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ تو ہو گئے زینت کے لیے۔ تو عرب کے لوگوں کے ہاں اونٹ سواری کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ اور لوگ زینت کے لیے بھی اس کو رکھتے تھے اور اس کو خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ ہماری زینت بھی ہے۔ اور جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے وہ ان کو لے کر نکلتا اور اپنی زینت پہ فخر کیا کرتا تھا۔ عرب شعراء کی تاریخ میں یہ باتیں شامل ہیں، ان کے ادبی مواد کے اندر یہ باتیں شامل ہیں کہ وہ اس کو زینت بھی سمجھا کرتے تھے۔ تو اب ان کی فطرت کہے کہ جناب اونٹ زینت کے لیے بھی ہے، سواری کے لیے، لہذا اونٹ بھی حرام، تو کون کس کو حلال کرے گا، کون کس کو حرام؟ تو ہم انسانوں کے ہاتھ میں حلت و حرمت کا فیصلہ دیں گے۔ لیکن جب کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے کہ جنہوں نے شریعت سازی کی ہے اور خود سے شریعت کو گھڑ لیا ہے۔ اجعلتم منہ حلالا وحراما قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا حلت و حرمت کا اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اللہ نے حلت و حرمت کا اختیار انسانوں کو اور انسانوں کی فطرت کو نہیں دیا، بلکہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن غامدی نظریے کے حامل لوگ انسانوں کو تو حلت و حرمت کا اختیار دیتے ہیں، لیکن جس پیغمبر پہ وحی آتی ہے اور وہ پیغمبر اللہ کی وحی اور دلیل سے بات کرتے ہیں، ان کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں دیتے، ان کی حدیث کو اور ان کی سنت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ پہلی آج کی نشست کی بات یہ تھی کہ غامدی نظریات میں اصول فطرت کی حیثیت کیا ہے، ان کی دلیل ونفس وما سواہا ہے، اور اس دلیل کے مقابلے کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے کچھ نہیں جانتا، شعور ملتا ہے تو تب بھی اللہ کی وحی کے ذریعے دلیل کا انسان محتاج ہوتا ہے، اور وحی کے بغیر کسی بھی چیز کی حلت و حرمت کا اختیار انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انبیاء وحی لے کے آتے تھے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا ہے، لہذا جو قرآن سے حلال ہو، سنت سے حلال ہو، وہ حلال ہے، اور جس چیز کی حرمت قرآن و سنت سے مل جائے وہ حرام ہے۔ صرف انسان کی عقل یہاں پر کچھ کام نہیں آئے گی اور فطرت کا کوئی تصور یہاں پر کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح دوسری بات تصور کتاب کی ہے۔ ایک طرف غامدی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند مضبوط ترین قوی احادیث کے باوجود روایات کہہ کے، درایتی اصول کہہ کے اور قرآن مجید سے متعارض کہہ کے یا قرآن پہ اضافہ کہہ کے احادیث کا رد کر دیتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھ پر ماننا لازم نہیں ہے، یہ تاریخی اثاثہ ہے، اس سے کچھ چیز کی تائید ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے۔ تو وہ احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو مضبوط ترین اسانید صحیحہ کے ساتھ، قوی ذرائع کے ساتھ ہم تک پہنچی ہوں۔ اس کے مقابل جن چیزوں کو قرآن نے محرف شدہ کہہ دیا، آج تورات اور انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اپنی صحیح شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف ہو چکی ہے۔ جن اسرائیلیات کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا لا تصدقوه ولا تکذبوا، تصدیق و تکذیب دونوں کے حامل نہیں ہیں، اور ان کو ہم ماخذ بنا کے قرآن کے مفہوم کو سنت کی بجائے ان اسرائیلی روایات سے لیں اور اپنی عقل کے ذریعے اور ان تورات اور انجیل زبور کتابوں کے ذریعے اپنے مطلب کی بات اخذ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ناانصافی بھی ہے اور شریعت کے بنیادی اصولوں سے روگردانی بھی ہے۔ غامدی نظریات کے حامل جب موسیقی کے جواز پہ باتیں کرتے ہیں تو اپنے دلائل میں ایک بات یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ بائبل میں، زبور انجیل میں موسیقی کو کہیں منع نہیں کہا گیا، لہذا اگر یہ ممنوع چیز ہوتی تو پھر پہلی کتابوں میں بھی ہوتی۔ یعنی موسیقی کے جواز کے اندر دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ جی تورات میں منع نہیں ہے، انجیل میں منع نہیں ہے، زبور میں منع نہیں ہے، پہلی کتابوں میں منع نہیں ہے۔ آدمی پوچھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کی تفسیر میں صحابہ اکرام نے کیا سمجھا، اللہ کے پیغمبر سے کیا روایت کرتے ہیں صحابہ اکرام، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ مانا کہ تورات میں نہیں ہوگا، مانا انجیل میں نہیں ہوگا، مانا زبور تورات صحف ابراہیم و موسیٰ میں نہیں ہے اس کی حرمت کی کوئی بات، لیکن کیا پتا کہ حرمت کی بات ہو لیکن اہل کتاب نے تحریف کر دی ہو، ہمارے پاس نہیں پہنچی، اور کیا پتا کہ وہاں سے آیات کو حذف کر دیا ہو ان لوگوں نے، کیا معاملہ کیا کیا نہیں۔ ہم اس کو جب محفوظ ہی نہیں کہہ سکتے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ واقعی اس شریعت کے اندر یہ چیزیں ممنوع اور حرام نہیں تھی۔ دوسری بات، نہ ہو ان کے اندر حرمت کی بات، لیکن جب احادیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کی بات کی ہے، تو آخر کون سی بات ہے کہ ہم نبی کی حدیث کو ٹھکرا کے ہم نے جواز ہی مہیا کرنا ہے، اور وہ تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم و موسیٰ اور دیگر صحائف سے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کی بات پسند نہیں، قرآن میں صراحت نہیں، لہذا جب قرآن میں صراحت نہیں ہے تو مسئلہ یہ نکالو کہ ہم حدیث کی حرمت کو مانتے نہیں کہ حدیث نے حرام کہا ہے، لہذا اس کی حلت کا فتویٰ دے دو کہ یہ موسیقی سننا سنانا جو ہے وہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کہ غامدی نظریات میں دین کے بنیادی ماخذ میں سے تصور کتاب ایک ماخذ ہے، کتاب، اور کتاب میں صرف قرآن نہیں ہے، قرآن ہے اور تورات، زبور، انجیل ہے، صحیفے ہیں، پہلی کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں الکتاب میں شامل ہیں۔ وہ اس کا حلقہ بہت وسیع کرتے ہیں، اور ان کے نظریے میں یہ بات شامل ہے کہ کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی ٹاپک پہ قرآن میں اگر اشارات موجود ہیں، وضاحت اور صراحت نہیں، صرف اشارہ ہے کسی بات کی طرف، وضاحت اور صراحت نہیں ہے، تو آپ قرآن کی تفسیر حدیث کی بجائے اسرائیلیات سے کریں، تورات، زبور، انجیل سے کریں تو وہ درست ہے،
ان کے نظریے کے مطابق کتب سماویہ سے قرآن کے ابہامات کی تفاصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب وہ قرآن مجید کی مجمل الفاظ کی تفصیل میں ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے نزدیک کوئی آدمی تصاویر بنائے، اویزاں کرے، لٹکائے، حتیٰ کہ مجسمے بنا دے، اگر وہ عبادت کی غرض سے نہیں ہے تو وہ درست ہے ان کے نزدیک۔ اب اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ کہنے لگے یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کیا کرتے تھے؟ ان کے تابع تھے یعملون لہ ما یشاء، وہ جو چاہتے تھے بناتے تھے۔ کیا؟ من محاریب وتماثیل وجفان، بڑے بڑے حوض بناتے ہیں اور بڑی بڑے مجسمے بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں تماثیل کا لفظ آیا ہے، تو وہ تماثیل بناتے تھے۔ تو اب جو ہماری شریعت میں صورت گری منع کی گئی ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کی عبادت ہونی ہے، تو لہٰذا جب عبادت کی غرض سے بنائیں گے تو وہ غلط ہے، اور جب عبادت کی غرض سے نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ بات جاوید احمد غامدی صاحب اور ان کے حاملین نظریات والے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تماثیل کے لفظ سے یہ بات اخذ کی ہے کہ پہلی شریعت میں یہ بات موجود تھی۔ پہلی بات، تماثیل کس چیز کی تھیں؟ کیا واقعی انسانی مجسمے تھے یا قدرتی چیزوں کے شاہکار تھے؟ اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ تماثیل میں صرف ایسی صورتیں نظر آتی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ تماثیل عبادت کے لیے تھیں یا غیر عبادت کے لیے تھیں، اس کی کوئی صراحت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر پہلی شریعت کے اندر اگر یہ باتیں تھی بھی تو میری اور آپ کی شریعت میں اگر پیغمبر کائنات نے روک دیا ہے تو پھر ہم پابند نہیں ہیں اس چیز کے کہ پہلے کیا تھا۔ تو لہٰذا اس طرح جوڑ کے بعض ممنوع چیزوں کو جائز قرار دینے کی یہ چیز کہ جناب اگر پہلی کتابوں میں اس کی کوئی صراحت ہوتی ہو یا جواز ملتا ہو تو ہم تورات زبور انجیل کا سہارا لے کر بھی قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ غلط نظریہ ہے۔ پھر اسی طرح یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا۔ یاجوج اور ماجوج یہ فسادی قوم ہے، یفسدون فی الارض، فساد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ کیا ہے کیا نہیں؟ غامدی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ مغربی اقوام ہے، اور بھی بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے، صرف غامدی صاحب نہیں اور بھی لوگ ہیں، کہ اس سے مراد کون ہے؟ مغربی اقوام۔ تو مغربی اقوام یہ یاجوج ماجوج ہیں، کیوں؟ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، اور فساد کی دلیل کہ وہ فساد کریں گے، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرآن میں جب اشارہ مل گیا کہ یہ فساد کرنے والے فسادی لوگ ہیں تو اب یاجوج ماجوج جو ہے وہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، تو یہ مغربی اقوام جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہے۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں، دیوار کے پیچھے ان کا ہونا بیان کیا ہے، دیوار جو ہے وہ کھلے گی تو وہ آئیں گے، پھر وہ ساری باتیں آگے ہیں کہ نہیں آئے یہ الگ بحث، لیکن یاجوج ماجوج سے مغربی اقوام مراد لینا، کہتے ہیں جی بس کتاب میں اشارے اور قرآن مجید کے آیات سے جو اشاری تفسیر نکلتی ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آدمی جو مرضی تفسیر کر سکتا ہے۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہر انسان نے اپنی منمانی کی تفسیر کرنی ہے تو پھر ہر انسان کی تفسیر مختلف ہو جائے گی. کوئی یاجوج ماجوج سے مخلوق مراد لے گا جو عام انسانوں کی طرح ہوں گے، کوئی اس سے مغربی لوگ مراد لے گا، کوئی الگ سے ان کی شناخت اور ان کی قد و قامت کی بات کرے گا. پھر ہر ایک کی بات مختلف ہوگی. اور اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، فیصلہ آخر اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہونا ہے. تو جب فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہونا ہے تو پھر کیوں نہ انسان ایسے ابہامات کو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی روشنی میں پرکھ لے. جب قرآن کے ساتھ سنت کی روشنی میں پرکھے گا تو بات واضح ہو جائے گی. اور اگر قرآن کو تورات زبور انجیل کے ساتھ پرکھے گا تو پھر معاملات کبھی بھی سلجھ نہیں سکتے. تو لہذا غامدی صاحب کا الکتاب کے مفہوم کو وسیع قرار دینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو قانون بنایا کہ الکتاب اس میں قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ جو پہلی کتابیں ہیں ان سے بھی معنی لینا ہے. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ یہ بات کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو بھی اہل کتاب ہیں لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے اس پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. جب موت سے پہلے ایمان لانا ہے تمام اہل کتاب نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے پہلے اہل کتاب اس پر ضرور ایمان لائیں گے. اب اہل کتاب میں یہودی بھی موجود ہیں اور عیسائی بھی ہیں. کیا واقعی یہودی آج تک کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ السلام پہ واقعی ایمان لا چکے ہیں؟ حالات کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، کسی بھی دور کو دیکھیں کہ پورے ادوار میں کون سا وہ دور گزرا ہے جب تمام یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر متفق ہو چکے ہیں. یہ دور نہیں ملے گا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، موت سے پہلے یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے. ہر یہودی لے آئے گا جو اس وقت موجود ہوگا. لیکن آج تک نہیں ایسا ہوا تو قرآن مجید کی اس آیت کا پھر کیا مفہوم نکلے گا؟ کیسے پوری ہوگی؟ اگر ہم کہیں کہ اس آیت کا مفہوم لیتے ہوئے ہم یہ بات کہیں کہ جناب تورات بھی تائید کرتی ہے قرآن کے اس مفہوم کی، تو اس میں متی باب 24 ہے، آیت نمبر 3 تا 4 ہے. تم کو کوئی گمراہ نہ کرے، تم کو کوئی گمراہ نہ کرے، بتیرے میرے نام سے آئیں گے، بہت سے لوگ میرا نام لے کر آئیں گے، مسیح موعود کا دعویٰ کریں گے جیسے مرزا قادیانی نے کیا اور بھی لوگوں نے کیا کہ میں مسیح ہوں. کب بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے نام پہ کیا ہوں گے؟ بہت سے لوگ آئیں گے، میرے نام پہ کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. لیکن وہ سچے نہیں ہوں گے. حقیقت وہی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا. اب احادیث میں بالکل واضح یہ بات موجود ہے لَيَنْظِلَنَّ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ
حکمن عدلا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پوری شریعت نے کروا دی. ان کی واپس آمد کیسے ہوگی، کہاں ہوگی، کیا کریں گے، کتنے سال زندہ رہیں گے، دجال کا قتل کریں گے، یہودی جو ہے وہ ان کے سانس سے پگھلیں گے، یہ ساری چیزیں احادیث میں تو واضح ہیں. چونکہ غامدی صاحب احادیث کو تو مانتے نہیں اس انداز سے کہ اس کو درجہ دیا جائے، تو اب وہ کہتے کیا ہیں کہ جی قرآن مجید کی تفسیر تورات انجیل سے لے سکتے ہیں. اب وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر جب ہم نے بائبل سے دیکھی تو اس کے اندر متی باب 24 آیت نمبر 5 میں، مرکس باب 12 آیت نمبر 3 سے 6 تک، لوکا باب 21 اور آیت نمبر 7 سے 9 تک، ان تینوں مقامات پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ آمد کا تذکرہ موجود ہے. تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے تو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، لہذا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. یہ ایک اسلامی نظریہ ہے اور غامدی صاحب کے اصول کے مطابق ہے. غامدی صاحب کے اصول کے قرآن کے مبہمات کی تفصیل کہاں سے لینی ہے؟ تورات انجیل سے. اب یہ بائبل کے اندر اس کی تصدیق موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود تردید کر رہے ہیں کہ میرے نام سے آنے والے بہت ہوں گے لیکن ان پہ یقین نہیں کرنا. تو اب غامدی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حیات عیسیٰ کی بات کو مان کے نظریہ بناتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، لیکن جبکہ غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ وفات پا چکے ہیں. اب قرآن اشارہ کر رہا ہے، قرآن میں وضاحت سے باتیں بھی موجود ہیں. اس کی تائید میں غامدی اصول کے مطابق الکتاب کی وسعت میں بائبل میں یہ بات موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر نظریہ وفات مسیح کا ہے تو پھر یہ بات ہمیں کہنی پڑے گی کہ اصل میں غامدی صاحب کے نزدیک اصول الکتاب کا یہ نہیں کہ جس سے الکتاب کی تائید ہو، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ مرضی کی بات ہوگی تو لے لیں گے، مرضی کی نہیں ہے تو نہیں لیں گے. وگرنہ اس اصول کے تحت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ماننا چاہیے تھا، جبکہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ بائبل کے اندر تھسلونیکیو باب نمبر 2 آیت نمبر 3 سے 10 تک یہ بات موجود ہے دجال کے متعلقہ کہ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا. اور دجال کے متعلقہ بائبل میں تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ وہ عجیب کارنامے کرے گا، ہر طرح کے دھوکے دے گا. جو یہ ساری باتیں احادیث میں تفصیل ہے، ان کے اشارات موجود ہیں. اب غامدی صاحب دجال کو ایک انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دجال کے بارے میں جو احادیث میں تشریحات ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دجال کو وہ شیطانی قوت کہتے ہیں، اور کوئی امریکہ کو دجال کہہ رہا ہے جو کوئی کسی اور کو کہہ رہا ہے، جبکہ احادیث کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے دجال کو قتل کریں گے. لیکن اصول خود بنایا غامدی صاحب نے کہ قرآن مجید میں اگر کسی بات کا ابہام ہے تو اس کی تفصیل کہاں سے لینی ہے؟ تورات کتب سماویہ سے، تورات سے، انجیل سے، زبور سے صحائف تھے. تو ہم نے کہا یہ بائبل کے اس مقام پر
واضح بات موجود ہے. یہ تسلی نیکیوں یہ کتاب کا نام ہے, اس کے اندر کتابیں بنی ہوتی, جیسے نا صحیح بخاری کے اندر ہے کتاب الطہارہ ہے, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب فلاں ہے, اس طرح اس کے اندر بھی. اور پھر اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 3 سے 10 تک دجال کا تذکرہ موجود ہے, اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور ان کی پھونک سے وہ ہلاک ہوگا اور آمد کی تجلی سے نیست ہو جائے گا دجال. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونی ہے, جبکہ غامدی صاحب یہاں پر جو احادیث کی باتیں اس کو تو رد کرتے ہی کرتے ہیں. جو ان کے نزدیک شریعت کا بنیادی ماخذ الکتاب کی صورت میں دوسری کتب سماویہ تھیں, اس کے اندر موجود بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اصول بنائے ہیں اور خود ہی ان کو ختم بھی کیا ہے. تو غامدی صاحب کے اصول کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ آنا اور ان کی وفات کی بجائے ان کی حیات اور رفع الی السماء آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا, جبکہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. تو اب ساری بات میں خلاصتاً بات یہ کرتے ہیں کہ غامدی صاحب نے ایک نیا نظریہ دیا. الکتاب کا جو صدیوں سے مفہوم چلا آ رہا تھا اس مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی, اور اس مفہوم کے مطابق پھر اپنے نئے نئے نظریات قائم کیے. لیکن جہاں من میں آیا اپنی منمانی کی, قرآن کی تفسیر دوسری کتابوں سے کر کے موسیقی تک, مجسموں تک اور بہت سی چیزوں کو جائز قرار دے دیا, اور جب من میں نہیں آئی تو جس کو چاہا رد کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ قرآن میں اور اشارہ ہے اور احادیث میں وضاحت ہے, اور کتب سماویہ میں بھی بات موجود ہے. دجال اس کے بارے میں احادیث میں تذکرہ ہے اور پہلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. غامدی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے نظریے سے رجوع کرتے, جبکہ وہ اپنے نظریے پر قائم, غلط نظریے پر قائم ہے, اور اپنے بنائے ہوئے اصول کو بھی توڑ دیا اور الکتاب کا مفہوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صرف عقل پرستی ہے, انکار حدیث ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس رات میں نے آپ کے سامنے آج 2 باتیں رکھی ہیں. غامدی صاحب کا تصور فطرت, جس سے خرابیاں کیا آتی ہیں, ان کی دلیل کیا ہے, آپ نے اس کو پرکھنا ہے. اور دوسری بات ان کے بنیادی ماخذ میں سے الکتاب کا مفہوم کیا ہے, پھر اس کے مطابق وہ خود اپنے اس اصول پہ کہاں پورے نہیں اترتے, کہاں پورے اترتے ہیں. اس بات کی کچھ وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کے بنیادی ماخذ کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم اور اس سے بھی تفصیل طلب, جس میں بنیادی طور پر تو سنت کی شرعی حیثیت اور سنت کی مراد کیا ہے, لیکن اس سنت کے معاملے میں 2-3 بنیادی اس کی چیزیں ہیں جن کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ یہ اس تمام نظریات میں سے بہت اہم سنت کا نظریہ ہے, جس پہ انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی. اور سنت کے نظریے کی اگر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو یہ سارے نظریہ پھر اس کے تابع ہوں گے, فطرت بھی اور الکتاب بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد